بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی مدارس کے سلسلے میں سروے چل رہا ہے، اس پر کچھ باتیں کی جائے۔ دیکھیں، مجھے تو اس کے سلسلے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے۔ جو اہل علم والے ہیں یا جو لوگ تجربہ کار ہیں ان سے ذرا مشورہ لے تو بہت بہتر ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مدارس میں بہت سارے لوگ اہل خیر حضرات جو ہوتے ہیں وہ زمین گفٹ کے طور پر دے دیتے ہیں یا مدارس میں جو ہے ہدیہ کے طور پر دے دیتے ہیں۔ اب جو مدارس والے ہوتے ہیں وہ اسی گفٹ کو باقاعدہ ایسے ہی رکھ لیتے ہیں، یعنی کاغذات تیار نہیں کرواتے ہیں، جو ایک غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہدیہ میں دے رہا ہے تو آپ ان سے کہے کہ بھائی جس زمین کو آپ نے ہدیہ میں دیا ہے اس کو جو ہے تیار کر کے دے یا خود تیار کر لے۔ کاغذات بالکل ایک دم پکے طریقے پر ہونا چاہیے، کچے طریقے پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر کی بات ادھر رہ جائے یا ادھر کی بات ادھر رہ جائے، بلکہ سرکاری کاغذات کے اعتبار سے مکمل ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پر میں بات بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، جہاں آسام کے پڑھتے ہیں، بنگال کے پڑھتے ہیں، جھارکھنڈ کے پڑھتے ہیں، بہار کے پڑھتے ہیں، کشمیر کے پڑھتے ہیں، یو پی کے پڑھتے ہیں، بہت سارے علاقوں سے بچے آتے ہیں۔ لیکن کچھ مدارس اس طریقے پر بھی رہتے ہیں جہاں فارم وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا ہے، ایڈریس وغیرہ کا جو ہے سسٹم نہیں ہوتا ہے، تو فارم ہر مدارس میں اس چیز کا ایک نظم بنائیں اور یہ ایک طریقہ بنائیں کہ ہر مدارس میں فارم وغیرہ کے سلسلے میں کام ہو، اور یہ ضروری چیز ہے۔ پتہ نہیں بھائی آپ کے مدارس میں کہاں سے بچے آ رہے ہیں، کچھ خبر تو ہے؟ تو اس طریقے پر فارم کو بھی آپ لازمی اور ضروری قرار دیں، اور جس پر ایک گارجن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے بھی، جیسے کہ کسی مدرسے میں ہوتا ہے کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، کہیں سے بھی اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں، پھر بعد میں پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس بنا پر لوگ بھی جو ہے ہنگامہ مچاتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے جہاں سے بھی بچہ لائے ایک گارجن کا ہونا بہت ضروری ہے، ذمہ دار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کا بھی نمبر لے اور اس بچے کا بھی نمبر لے اور بچے کے گھر والوں کا بھی نمبر لے۔ یہ ایک اہم ضروری ہے جو لوگ مدرسہ چلاتے ہیں معتممین حضرات کے لیے۔ نمبر 3 پر جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ میں حکومت سے درخواست کر رہا ہوں اور یہ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آسام کے اندر بہت سارے مدارس کو گرا دیے گئے ہیں بلڈوزر کے ذریعے سے، اور ابھی یو پی کے سلسلے میں سروے چل رہا ہے۔ لیکن میں سرکار سے یہ حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، یو پی کی حکومت سے، آسام کی حکومت سے، اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اتراکھنڈ کے بھی اندر یہی سسٹم لاگو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ چل رہا ہے اور یہ جو قانون صرف مدارس پر ایک گویا کہ داغ اور دھبے لگانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، سرکاری اداروں پر بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ جو اسکول ہے، کالجز ہیں، جہاں سرکاری ادارے چلتے ہیں، سرکاری آفیسز چلتے ہیں، آپ ان پر اس چیز کی تحقیق کریں، سروے کریں۔ الحمدللہ مدارس والے 2 روپیہ 3 روپیہ کر کے اکٹھا کر کے چندہ لاتے ہیں اور اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کھلاتے ہیں۔ اسی پر جو ہے مروڑ پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سروے کر رہے ہیں، لیکن سرکاری اداروں کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ یہ ایک اہم اور ضروری چیز ہے۔ چوتھی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہیں پر جو ہے مدارس پر یہ الزام لگائے جا رہے ہیں اور وہیں پر مدرسے کو سروے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا زیادہ تر فکر مند ہے بی جے پی والے؟ تو اسی لیے میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی یہ جو سسٹم چل رہا ہے کہ صرف مدرسے کو جو ہے ایک نظر پہ جو ہے ایک نظریہ دیکھا جا رہا ہے، کسی اور کو نہیں، تو یہ طریقہ شاید کہ کہیں نہ کہیں یہ غلط لگتا ہے۔ اس لیے اس سسٹم کو اگر تھوڑی بہت بدلا جائے تو بہت بہتر ہوگا، اور سرکاری ادارے جہاں پر ایسے ٹیچرز رہتے ہیں اور ایسے جو ہے ہیڈ ماسٹر رہتے ہیں، جہاں اسکول کا نام نشان نہیں ہوتا ہے، جہاں بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے وہ پبلک کی زمین ہوتی ہے اور سرکار کے نام سے وہ چل رہی ہے،
تو اس چیز کے سلسلے میں اگر تحقیق کی جائے، سروے کی جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے